الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ قرآن جو ہے یہ اصل میں نے کہا سینوں میں محفوظ کرتے ہیں، تو جو زیادہ سائنٹیفک مائنڈ کے لوگ ہیں انہیں شاید یہ بات جو ہے وہ کچھ اچھی نہیں لگے گی. وہ کہیں گے جی ذہن میں محفوظ کرتے ہیں، یہ دماغ میں محفوظ کرتے ہیں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا نور ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 4 لائنز ہیں ان کی، شعر 2 کہ ان کے استاد تھے وکی، تو کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع سوء حفظی، میں نے اپنے استاد وکی سے اپنے حافظے کی خراب ہونے کا تذکرہ کیا، شکایت کی. فاوصانی علی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے نافرمانیاں چھوڑنے کی وصیت کی، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. فإن العلم نور من الہ، اس لیے کہ علم اللہ کا ایک نور ہے، اللہ کی روشنیوں میں سے ایک روشنی ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِی، اور اللہ کا نور، اللہ کی روشنی گناہگار کو نہیں دی جاتی. قرآن مجید اگر دل کو صاف رکھا جاتا ہے تو اس میں محفوظ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص گناہوں میں ڈوب جائے تو پھر یہ قرآن جو ہے یہ ایسے اس سے غائب ہوتا ہے کہ جس کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. اس لیے یہ دماغ میں محفوظ ہونے والی چیز نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ دل کے سافٹ ویئر میں اس کو محفوظ کرتا ہے، اور حفاظ جو ہیں وہاں سے پڑھتے ہیں. ایک ملنے والے تھے حافظ، انہوں نے حفظ بلا دیا ہوا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ اپنی نظر کو صاف رکھو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حفظ کافی بہتر بنا دیا. والسماء والطارق، آسمان کی قسم ہے اور رات کو نمودار ہونے والے تارے کی. وما ادراک ما الطارق، اور تم کیا سمجھے رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ، یقیناً ہر نفس پر ایک نگہبان مقرر ہے. فلینظر الانسان مما خلق، تو چاہیے کہ ہر انسان غور کرے کس چیز سے پیدا کیا گیا. خلق من ماء دافق، جو وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا. یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور پسلیوں کے اندر سے. ایک دفعہ پرانی بات ہے، غالباً 2005 یا 6 کی بات ہے، کہ ہم نے ایک مختصر ترجمہ قرآن کیا تھا، یعنی ساری صورتوں کا نہیں، سیدھا سورۃ بقرہ کی تو آل عمران چھوڑ دی، نساء کی تو مائدہ چھوڑ دی، انعام چھوڑی تو اعراف کا ترجمہ کیا، تو آدھا ترجمہ کیا تھا سمجھیے آدھی صورتوں کا، مسجد العزیز میں ستیانہ روڈ کے قریب. عارف صاحب اس میں موجود تھے، تو اس میں وقفہ ہوا درمیان میں، تو جو نوجوان مجھے معلوم ہوتا کہ شاید وہ ڈاکٹر تھے، ان کے سوال سے معلوم ہو رہا تھا. انہوں نے کہا یہ بات جو ہے یہ تو ان سائنٹیفک ہے کہ پسلی اور پیٹھ کے بیچ میں سے تو وہ انسان کا سیمن اور جو سپرمز ہے وہ نہیں نکلتے، وہ تو ٹیسٹس میں پروڈیوس ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی یہ قرآن کو سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن جو سیکسول ایکٹ ہے اگر آپ کو غور کیا جائے تو ایسے ہی ہے جیسے سم تھنگ از بینگ پمپڈ، یعنی آپ اوپر سے زور لگا کے اور کوئی چیز پمپ کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اس میں سینے اور پیٹھ کے بیچ میں سے جو کوئی چیز جو ہے پمپ کی جا رہی ہے اس کا نقشہ ہے. یہ کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے جس میں سائنٹیفکلی بتایا جائے کہ یہ پانی جو ہے وہ کہاں سے نکلتا ہے. تو یخرج من بین الصلب والترائب انہ علی رجعہ لقادر، یقیناً اللہ تعالیٰ جس نے اسے اس پانی سے پیدا کیا ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ اسے دوبارہ پیدا کرے. یوم تبلی السرائر، جس دن سب چھپی باتوں کی جانچ پڑتال ہوگی. فما لہ من قوت ولا ناصر، تو انسان کے پاس نہ کوئی زور ہوگا اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا. والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو مینہ برساتا ہے. والارض ذات الصدع، اور زمین کی جو پودا اگتے وقت پھٹ جاتی ہے. انہ لقول فصل، یقیناً یہ ایک دو ٹوک بات ہے، فیصلہ کن بات ہے. وما ہوا بالہزل، اور کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. انہم یکیدون کیدا،
یقیناً وہ چال چل رہے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، فَمَّهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، بس اے نبی چھوڑ دو کافروں کو ان کے حال پر اور ڈھیل دو ان کو تھوڑی سی، یعنی میں خود نپٹوں گا، یو فرگیٹ اباؤٹ دیٹ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ